اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، ہم آپ کی خدمت میں گراں قدر ترین شیعہ فقہا، شیعہ علماء، اصحاب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا تعارف کروا رہے ہیں کہ جنہیں درواقع رجال کی کتابوں میں افقہ الاولین یعنی ابتدائی فقیہ ترین اصحاب ائمہ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، جن ہستیوں کو اوتاد الارض کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، یعنی زمین کی میخیں، کہ جن ہستیوں کی وجہ سے امام کے مطابق زمین میں ثبات ہے، استقرار ہے، امنیت ہے، اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، جن ہستیوں کے لیے بشر المخبتین کا کلمہ استعمال ہوا ہے کہ عاجزی کرنے والوں کو جنت کی بشارت ہو، جن ہستیوں کے لیے اعلام الدین کا کلمہ استعمال ہوا ہے، اور مرحوم قشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ہستیوں کو اصحاب اجماع سے بیان کیا ہے۔ درواقع یہ علماء جن کا ہم آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے ہیں، یہ ہستیاں درواقع موثق ترین افراد میں سے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نگاہوں میں۔ یہ ہستیاں درواقع پرہیزگار ترین افراد میں سے ہیں اپنے زمانے میں۔ ان ہستیوں کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے امین اللہ علی حلالہ و حرامہ کا کلمہ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے حلال اور اللہ کے حرام پر اللہ کے امین ہیں۔ ان ہستیوں کے لیے محافظ دین کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ پس یہ ہستیاں درواقع وہ ہستیاں ہیں کہ جو مذہب تشیع کو زندہ رکھنے والی ہستیاں ہیں۔ اور آج جس ہستی کا ہم تعارف کروا رہے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن مسلم ثقفی کوفی۔ درواقع اس ہستی کو وجہ الشیعہ کے عنوان سے بھی یاد کیا گیا ہے، یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نظر میں محمد بن مسلم ثقفی کوفی شیعوں کا تعارف ہے۔ یعنی اگر آپ شیعوں کو پہچاننا چاہتے ہیں یا مذہب جعفریہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو محمد بن مسلم کو دیکھ لیں۔ پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انہ کان من العباد فی زمانے، یعنی اپنے زمانے میں عباد کے عنوان سے پہچانے جانے والی ہستی کا نام ہے محمد بن مسلم۔ عزیزان محترم، محمد بن مسلم کے تعارف میں ان کا نام آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ نام محمد ہے، والد کا نام مسلم ہے، اور دادا کا نام رباح یا ریاح بیان کیا گیا ہے۔ ثقفی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا محمد بن مسلم بن ریاح یا رباح ثقفی، چونکہ کوفی میں آباد تھے اور زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور کوفے میں ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے، ثقفی کوفی پہچانے جاتے ہیں۔ تاریخ ولادت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن علماء نے تقریباً 80 ہجری قمری کے قریب ان کی تاریخ ولادت کو کوفہ میں بیان کیا ہے۔ ان کی کنیت ہے ابو جعفر، اور ان کے القاب میں بہت سے ایسے القاب ہیں کہ جو اخلاقیات میں جن کی تائید نہیں کی جاتی ہے، یعنی غیر اخلاقی القاب ہیں۔ درواقع ایک انسان میں اگر کوئی عیب کسی کو نظر آئے اور اس عیب کو وہ اس کے اوپر ایک نام رکھ دیا جائے اسی عیب کے عنوان سے، تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے اخلاق اسلامی کے اعتبار سے۔ درواقع ممکن ہے بعض افراد حسد کرتے ہوں یا بعض افراد ممکن ہے بغض رکھتے ہوں محمد بن مسلم سے، جس وجہ سے انہیں ایسے القاب سے مشہور کیا گیا ہو۔ مثلا محمد بن مسلم کی گردن چھوٹی تھی، اس وجہ سے انہیں اوقس کہا جاتا تھا، یعنی چھوٹی گردن والا۔ اب یہ کوئی عیب نہیں ہے، یعنی ایک انسان میں اگر جسمانی طور پر اس کی گردن چھوٹی ہے عام افراد کی نسبت، تو اسے اوقس کہہ کر مخاطب قرار دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یا اس کی ایک آنکھ محمد بن مسلم کی کمزور تھی یا نابینا تھی تو اسے اعور کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ یا مثلا محمد بن مسلم کی پلکیں بہت زیادہ حرکت کیا کرتی تھی تو اس وجہ سے انہیں حداج کا کلمہ ان کے لیے لقب کے طور پر استعمال کیا کہ یہ شخص حداج ہے، یعنی اس کی پلکیں بہت زیادہ حرکت کیا کرتی ہیں۔ یا ان کا قد چھوٹا تھا تو اس وجہ سے انہیں قصیر کہہ کر مخاطب کیا جانے لگا۔ یا مثلا محمد بن مسلم کا پیشہ جو انہوں نے شغل اختیار کر رکھا تھا وہ جو اور گندم کے جو دانے ہیں ان کو پیسنا اور ان کا آٹا بنانا، تو اس وجہ سے انہیں طحان کہہ کر مخاطب کیا جانے لگا۔ یا محمد بن مسلم تیل کی تجارت بھی
کسی زمانے میں کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں سمان کہہ کر مخاطب کیا جانے لگا۔ یا مثلا محمد بن مسلم کے اجداد شہر طائف سے وابستہ تھے، اس وجہ سے انہیں طائفی کہا جانے لگا، اور چونکہ محمد بن مسلم قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اس وجہ سے ثقفی کہلائے۔ اب عزیزان محترم، ثقفی قبیلے کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ مثلا طائفی، طائف شہر کے رہنے والے ہیں، تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، یہ بھی لقب استعمال ہو سکتا ہے۔ یا مثلا ایک شخص کا کام تیل بیچنا ہے، اسے سمان کہہ دیا جائے۔ یا ایک شخص اگر چکی کا آٹا پیستا ہے چکی پر، تو اسے آپ طحان کہہ کر مخاطب کریں، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن قصیر کہنا، حداج کہنا، یا انہیں اعور کہنا یا اوقس کہنا، یہ وہ القاب ہیں کہ جو محمد بن مسلم کے لیے رائج تھے، لیکن غیر اخلاقی قسم کے القاب ہیں۔ اور اگر معاشرے میں ایسے ہی القاب سے لوگ ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں تو عزیزان محترم یہ بہت بڑی بری صفت ہے، ایسے القاب سے کسی کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں، آداب اسلامی میں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں ایسے القاب سے کسی کو یاد کرنا یا کسی کو پکارنا یا کسی کو مشہور کرنا ایک اچھی صفت نہیں ہے۔ محمد بن مسلم کے اساتید میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور بعض کتابوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ 2 سال محمد بن مسلم نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کو بھی درک کیا ہے۔ محمد بن مسلم ثقہ ترین صحابی ہیں۔ شیعیان حیدر قرار کی جو رجال کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، علماء علم رجال کے نزدیک محمد بن مسلم کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہے، اور محمد بن مسلم جو ہے وہ اپنے زمانے کے موثق ترین اصحاب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں شمار ہوتے ہیں، پرہیزگار ترین افراد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں شمار ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنا امین قرار دیا ہے، انہیں دین کا محافظ قرار دیا ہے۔ مکتب تشیع اور مذہب جعفریہ کو احیاء کرنے والا شخص امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو احیاء کرنے والا شخص بیان کیا گیا ہے۔ محمد بن مسلم عزیزان محترم یوں تو کوفہ کے رہائشی تھے اور کوفہ میں ہی انہوں نے زندگی بسر کی ہے، لیکن 4 سال بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن مسلم مدینہ گئے ہیں، اور امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے جا کر مدینہ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اور خود محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی سوال پیش آتا، میں امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاتا، ان سے سوال کرتا، چاہے محمد کوفے میں ہی کیوں نہ ہو۔ محمد کوفے کا جو ہے وہ تکلیف دہ سفر جو کوفے سے مدینہ کے درمیان پایا جاتا ہے، اس سفر کو طے کرتے امام محمد باقر کے پاس جاتے اور امام محمد باقر سے جا کر جو ہے وہ احادیث کو دریافت کرتے۔ لہٰذا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے راوی کو بیان کیا کہ وہ زرارہ بن اعین تھے، کہ جنہوں نے حد اقل 2000 پھر حد اکثر 2000 سے زائد 2500 تک کا ایک عدد اس کے درمیان علماء نے بیان کیا ہے کہ زرارہ بن اعین نے سب سے زیادہ روایات کو نقل کیا، اور اسی وجہ سے افقہ الاولین میں سب سے پہلے جسے باقاعدہ طور پر شیخ جو ہے وہ اصحابنا کا کلمہ جن کے لیے استعمال ہوا کہ ہمارے اصحاب ائمہ معصومین میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے اصحاب میں زرارہ شیخ و اصحابنا کا کلمہ ان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ سب کے لیے گویا کہ استادی کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن محمد بن مسلم عزیزان محترم اس قدر جلیل القدر صحابی ہیں کہ انہوں نے امام محمد باقر سے 30,000 حدیثیں صرف امام باقر سے نقل کی ہیں۔ تو کس قدر حدیثیں ہیں امام باقر کی کہ زرارہ نے امام باقر سے اور امام صادق سے 2000 یا 2500 روایات نقل کی ہیں، جبکہ محمد نے صرف اور صرف امام باقر سے 30,000 روایات اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے 16,000 روایات پر اس اعتبار سے محمد بن مسلم نے 46,000 روایات کو بیان کیا ہے۔ پس ہماری جو شیعہ روائی کتابیں ہیں جس میں آپ قال الصادق و قال الباقر کو پڑھتے ہیں اور امام جعفر صادق کے کلام کو اور امام باقر کے کلام کو پڑھتے ہیں، اگر تاریخ تشیع سے محمد بن مسلم کو نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے 46,000 روایات شیعہ کی جو ائمہ معصومین میں امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام زین العابدین سے نقل ہوئی ہیں، وہ در واقع محمد بن مسلم سے نقل ہوئی ہیں۔
اور یہ 46,000 حدیثیں اگر تشیع سے نکال دی جائیں تو آپ خود تصور کریں کہ ہمارے پاس اور ہمارے جو حدیثی منابع ہیں ان کے دامن میں کیا احادیث باقی بچیں گی۔ لہٰذا محمد بن مسلم ایک نہایتی جلیل القدر صحابی ہیں۔ مرحوم نجاشی جو ایک نامور رجالی شخصیت ہیں اور جنہوں نے رجال پر باقاعدہ ایک نہایتی گراں قدر کتاب تحریر کی ہے، محمد بن مسلم کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے 400 شرعی احکام کو بیان کیا ہے، اور اس کا نام بھی الاربعمائہ فی ابواب الحلال والحرام انہوں نے رکھا ہے۔ اب عزیزان محترم، محمد بن مسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی امام جعفر صادق علیہ السلام تعریف کرتے ہیں۔ صرف محمد بن مسلم کی تعریف نہیں کرتے ہیں، زرارہ بن اعین کی تعریف کرتے ہیں، ابو بصیر کی تعریف کرتے ہیں، محمد بن مسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور برید بن معاویہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم تمام ہستیوں کا تعارف کروا چکے، آج آپ کی خدمت میں محمد بن مسلم کا تعارف کروا رہے ہیں۔ درواقع جو ابتدائی 6 فقہا ہیں کہ جنہیں افقہ الاولین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں آخری ہستی جس کا آج تعارف کروا رہے ہیں وہ محمد بن مسلم ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت مرحوم قشی نے نقل کی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں ما احد احیا ذکرنا و احادیث ابی، کہ کسی نے بھی میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث کو اور ہمارے ذکر کو احیا نہیں کیا سوائے کس کے؟ کس نے احیا کیا ہے؟ زرارہ بن اعین، ابو بصیر المرادی، محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ ما احد احیا ذکرنا، کسی نے ہمارے ذکر کو احیا نہیں کیا ہے، وہ احادیث ابی، اور کسی نے ہمارے بابا امام محمد باقر کی احادیث کو احیا نہیں کیا سوائے ان 4 ہستیوں کے۔ بس عزیزان محترم، اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ ہستیاں نہایتی گراں قدر ہیں۔ لہٰذا پھر امام جعفر صادق روایت میں آگے فرماتے ہیں وَلَوْلَا هَؤُلَاءِ مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْتَنبِطُ، کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو کوئی استنباط نہ کر سکتا، کوئی احکام دین کو، حلال الہی کو اور حرام الہی کو کوئی حاصل نہ کر سکتا، چونکہ استنباط کے لیے بنیادی چیز جو کردار ادا کرتی ہے وہ قرآن کے بعد اطرت ہے، اور اگر اطرت کو حذف کر دیا جائے تو قرآن انسان کی سمجھ سے مافوق ہو جائے گا۔ لہٰذا ان ہستیوں کی وجہ سے استنباط کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام ان ہستیوں کی تعریف میں فرما رہے ہیں ھذا ھؤلاء حفاظ الدین، یہ وہ ہستیاں ہیں جو دین کے محافظ ہیں، وَأُمَنَاءُ عَبِی عَلَى حَلَالِ اللّہ وحرامِ، اور یہ اللہ کے امین ہیں اللہ کے حلال پر اور اللہ کے حرام پر۔ کس قدر عزیزان محترم یہ گراں قدر کلمات ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان ہستیوں کے تعارف پر مشتمل۔ گویا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں ایک سرٹیفکیٹ، ایک سند عطا کی ہے کہ جس سند کے تحت ان ہستیوں کا چہرہ قیامت تک روشن رہے گا۔ جو ہستیاں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ اور امام جعفر صادق کے عقیدت مند ہیں، انہیں محمد بن مسلم، زرارہ بن اعین، برید بن معاویہ اور ابو بصیر مرادی جیسی شخصیات کا احترام کرنا ہوگا، اور ان پر لازم ہے کہ وہ ان ہستیوں کا احترام کریں۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو پھر کوئی استنباط نہیں کر سکتا تھا، کسی کے پاس دین کامل نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ زندگی میں روش ہوا کرتی تھی کہ امام علیہ السلام اپنے طرف رجوع کرنے والے لوگوں کو ان ہستیوں کی طرف ارجاع دیا کرتے تھے، یعنی در واقع امام جعفر صادق علیہ السلام ان ہستیوں کی مرجعیت علمی کو بیان کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مرحوم کشی نے اپنی کتاب رجال میں صفحہ نمبر 165 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مثلا راوی آتا ہے، امام سے آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا میں آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتا، میرا راستہ دور ہے۔ پھر آگے سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں حلال الہی اور حرام الہی پر، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مجھے علم نہیں ہوتا، تو مولا آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔
تو امام فرماتے ہیں ما کان احد من الشیعۃ افقہ میں محمد بن مسلم، کہ محمد بن مسلم سے کوئی افقہ تر شیعوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو سوال پیش آتا ہے تو آپ محمد بن مسلم سے جا کر سوال کریں۔ یا اسی طرح سے عبداللہ بن ابی یعفور سے یہ روایت مرحوم کشی 162 نمبر صفحے پر اپنی کتاب اختیار و معرفت الرجال میں درج کرتے ہیں، جبکہ خود یہ عبداللہ بن ابی یعفور ایک نہایتی گراں قدر محدث ہے، ایک نہایتی گراں قدر فقیہ ہے۔ یہ امام سے کہتا ہے کہ مولا لوگ مجھ سے رجوع کرتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، اور بس اوقات میرے پاس سوال کا جواب ہوتا ہے، بس اوقات سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ مولا آپ بتائیے میرا وظیفہ کیا ہے، میں کس سے اپنے سوالات کو پوچھوں اور آگے لوگوں کو فتویٰ دوں، ان سوالات کا جواب لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو امام فرماتے ہیں فما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی، کہ کس چیز نے تمہیں محمد بن مسلم ثقفی سے استفادہ کرنے سے روک رکھا ہے، تم اس سے فیض یاب کیوں نہیں ہوتے ہو؟ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَكَانَ عِنْدَهُ وَجِيحًا، محمد بن مسلم نے میرے بابا سے احادیث کو سنا ہے اور وہ میرے بابا کے نزدیک وجیح تھا، نہایتی جو ہے وہ مورد اعتماد شخص تھا۔ عزیزان محترم، اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رجال کشی میں صفحہ نمبر 162 پر جلد نمبر 1 میں باقاعدہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ حتیٰ محمد بن مسلم سے فیضیاب ہونے والی شخصیات میں نامور اہل سنت کے امام ابو حنیفہ بھی شامل تھے، اور وہ اپنے علمی مسائل کے حل کے لیے محمد بن مسلم سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پر رابطہ کیا کرتے تھے۔ مثلا دیکھیں وہاں یہ واقعہ نقل ہے کہ آدھی رات ہے، محمد بن مسلم کے دروازے پر دق الباب ہوتی ہے۔ محمد بن مسلم جو ہے وہ تعجب کرتا ہے کہ آدھی رات کو تقیے کے اس عالم میں کس نے میرے دروازے پر دستک دی ہے، پوچھتا ہے کون ہے، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ میں شریک ہوں۔ محمد بن مسلم پھر تعجب میں اپنے گھر کی چھت پر جا کر باقاعدہ گلی کی طرف جو ہے وہ ملاحظہ کرتا ہے کہ کون ہے دروازے کے اس طرف جو میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، تو دیکھتا ہے کہ ایک خاتون ہے۔ محمد اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا چاہیے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میری ایک بہو ہے جو حاملہ تھی، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور ابھی بھی وہ حرکت کر رہا ہے، تو مجھے فقہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ میں کیا کروں، کیا وظیفہ ہے، میں کیسے اب جو ہے وہ اس مسئلے سے نجات حاصل کروں، بہو کی تدفین بھی کرنی ہے اور بچہ بھی ابھی زندہ ہے۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ امام محمد باقر کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا، اور میں نے امام محمد باقر کو اس کا جواب دیتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح سے سنا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ اس خاتون حاملہ کے پیٹ کو چاک کرو، بچے کو باہر نکالو اور پھر دوبارہ اس خاتون کو دفن کر دیا جائے۔ یہ میں نے امام محمد باقر سے سنا تھا۔ اب محمد بن مسلم کو تھوڑا تعجب ہوتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ میں تقیہ کے عالم میں ہوں اور اس وقت آدھی رات کو تم مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہو، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے میری طرف رہنمائی کی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں درواقع اس مسئلے کا فقہی فتویٰ پوچھنے کے لیے ابو حنیفہ کے پاس گئی تھی۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں معلوم، لہٰذا تم بہتر یہ ہے کہ محمد بن مسلم ثقفی کے پاس جاؤ، اس سے جا کر سوال کرو، پھر وہ جو تمہیں جواب دے اس جواب پر عمل بھی کرو اور آ کر مجھے بھی بتاؤ کہ محمد بن مسلم نے کیا جواب دیا ہے۔ لہٰذا اگلے روز محمد بن مسلم جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، اپنے تمام شاگردوں کو جمع کیا ہوا ہے، اسی خاتون کے اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اور پھر آگے پہلے سے سوال بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب آگے سے دے رہے ہیں۔ تو محمد بن مسلم کو تو معلوم ہو گیا کہ یہ مسئلہ رات کو مجھ سے پوچھا گیا ہے اور اسی نے خاتون کو بھیجا ہے، اس کو رات کو جواب نہیں آتا تھا، پھر خاتون نے اسے جواب دے دیا ہے اور اب یہ آ کر یہاں اپنے شاگردوں کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا اپنی ایک علمی قد کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا محمد بن مسلم ایک کھنگورا مارتے ہیں، ایک تھوڑا کھانسی کرتے ہیں اس کے سامنے تاکہ اس کو متوجہ کروائیں کہ تم عالم نہیں ہو، پھر بھی تم نے جو ہے وہ ایک ایسی مسند بنا رکھی ہے اور لوگوں کے درمیان تم فتویٰ دینے کے لیے بیٹھے ہو۔ تو وہاں ابو حنیفہ محمد بن مسلم کو اشارے سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو اور ہمیں زندگی کرنے دو، جاؤ یہاں سے۔ اب یہ واقعہ مرحوم قشی نے اپنی رجال اختیار و معرفت الرجال جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر غالباً 162 پر یہ واقعہ انہوں نے تحریر کیا ہے۔ پھر عزیزان محترم، علماء شیعہ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن مسلم درواقع
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سیر و سلوک کے وظائف بھی دریافت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا بیان کرتے ہیں کہ محمد بن مسلم کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تواضع کا وظیفہ دیا تھا۔ مرحوم کشی نے اسی کتاب اختیار و معرفت الرجال جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 165 ہے، اس پر اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ محمد بن مسلم در واقع اپنے زمانے میں ثروت مند انسان تھا، صاحب نفوذ تھا، اپنے قبیلے کا سربراہ تھا، رئیس قوم تھا، لہٰذا اس کا ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا، ایک احترام تھا، اور اسی روب و دبدبے کی بدولت دو محمد بن مسلم کو جو ہے وہ خطرات لاحق تھے۔ پہلا خطرات یہ تھا کہ محمد بن مسلم اہل بیت کے قریب ہیں، اسے تقیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ جو ہے وہ اس رعب و دبدبے میں اس حالت میں برقرار رہے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کا ایک مقام لوگوں کے درمیان ہو تو حکومتی کارندے جو جب بھی کسی کے اوپر ایک تہمت لگ جائے کہ یہ اہل بیت کے قریب ہے تو تکلیف پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، گرفتار کر دیتے ہیں، تو ایک اس کو یہ خطرہ تھا۔ دوسرا یہ خطرہ محمد بن مسلم کو جو ہے وہ اس کے نفس امارہ سے تھا، لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فتح باب کے لیے آیت اللہ تہرانی کے بقول فتح باب کے لیے سلوکی وظیفہ لیا گیا، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد بن مسلم کو شیاطین جنی و انسی سے محفوظ رکھنے کے لیے اور محمد بن مسلم کو اس کے نفس امارہ سے محفوظ رکھنے کے لیے محمد بن مسلم کو یہ حکم دیا کہ تواضع کرو۔ لہٰذا محمد بن مسلم کو وظیفہ تو مل گیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ تواضع کرنا ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر سے ایک چھابڑی اٹھاتا ہے، ایک جو لکڑی اس کی تنکوں کی بنی ہوتی ہے چھابڑی سی یا جسے آپ پرات کہیں، اٹھاتا ہے، اس پہ کچھ کھجوریں رکھتا ہے، ایک ترازو اٹھاتا ہے اور تواضع کی خاطر جو ہے وہ اس کھجوروں کو بیچنے کے لیے آ جاتا ہے بازار میں، مسجد کوفہ کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک ایسے عام جو سڑکوں پہ ریڑھی والے یا ایسے چھابڑی والے موجود ہوتے ہیں ان کی طرح مسجد کوفہ کے دروازے پر بیٹھ کر کھجور بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر مسجد ہے، مسلمانوں کی رفت و آمد ہے، ایک اجتماع عظیم مسلمانوں کا مسجد میں ہوا کرتا ہے، ایسے میں رئیس قبیلہ ثقیف جو ہے وہ باقاعدہ مسجد کے دروازے پر کھجوریں بیچ رہا ہو تو تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص غریب ہے یا یہ شخص جو ہے وہ مفلس ہو چکا ہے، یہ کسی مشکل میں ہے، جو اس وجہ سے یہ یہاں پر ایک نہایتی نامور، نامدار، گراں قدر شخص مسجد کے دروازے پر کھجوریں بیچ رہا ہے۔ لہٰذا قبیلہ بنی ثقیف کے لوگ آتے ہیں اور محمد بن مسلم کو اس کام سے منع کرتے ہیں کہ تم ہمارے رئیس ہو، تم ہمارے قبیلے کے سربراہ ہو، یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے کہ تم یہاں کھجوریں بیچنا شروع کر دی ہے تم نے، اور ہمارے لیے باعث آبرو ریزی ہے، ہمارا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ایک قبیلے کا احترام ہوتا ہے۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے جو میرے مولا نے مجھے دیا ہے اور جب تک میں ان کھجوروں کو فروخت نہیں کرتا ہوں میں یہیں پہ بیٹھا ہوں۔ لہٰذا محمد بن مسلم ترازو اٹھائے ہیں اور کھجوریں بیچنا جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ تعجب میں مبتلا ہیں۔ تو محمد بن مسلم نے وہاں اس ٹوکری کو فروخت کیا اور پھر قبیلے والوں نے کہا کہ کل کو پھر یہ ٹوکری اٹھا کر نہ لے آئے یہاں پر اور یہی اس کا کام نہ بن جائے، اس کا جو پیشہ نہ بن جائے۔ لہٰذا قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اسے باقاعدہ ایک چکی ڈال دیتے ہیں، ایک دکان پر بیٹھ کر یہ وہاں جو ہے وہ آٹا پیسا کرے، جو کا اور گندم کا، کم از کم یہ کام سے تو اچھا ہے کہ یہ ایک بازار میں یا مسجد کے دروازے پر اس طرح سے آ کر بیٹھ کر یہ کام کرے۔ لہٰذا اگلے دن سے محمد بن مسلم باقاعدہ اس چکی پر بیٹھ کر جو ہے وہ گندم کو اور جو کو آٹا بنایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک تواضع کی مثال تھی محمد بن مسلم کی، جو رئیس قوم ہے، رئیس قبیلہ ہے، اور وہ درواقع اپنے نفس کو، نفس امارہ کو، کہ جو انسان کو بسا اوقات ایک ابھارتا ہے کہ تم بڑے رئیس ہو چکے ہو، تم بڑے مقام پر فائز ہو چکے ہو، اس نفس امارہ کو توڑنے کے لیے باقاعدہ یہ ایک وظیفہ عملی تھا۔ اور پھر آیت اللہ تہرانی کے بقول محمد بن مسلم نے جیسے ہی وہ کھجوریں کمپلیٹ کی اس کے لیے فتح باب حاصل ہوئی۔ محمد بن مسلم سے عزیزان محترم نہایت گراں قدر روایات جو نقل ہوئی ہیں ان میں عزاداری اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق روایات بھی نقل ہوئی ہیں۔ مثلا ان محمد بن مسلم ان ابی جعفر، محمد بن مسلم امام محمد باقر سے یہ روایت کو نقل کرتا ہے کہ امام باقر کہتے ہیں کہ کان علی بن الحسین علیہ السلام یقول، کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرمایا کرتے تھے کہ ایما مؤمن دمت عیناہ لقتل الحسین، کہ کوئی بھی مومن ہو کہ جس کی آنکھوں سے آنسو قتل حسین پر اور اصحاب حسین کے قتل پر آنسو جس کی آنکھوں سے جاری ہو جائیں اور اس کے
جو رخسار ہیں اس پر جاری ہوں، حتیٰ تصل علی خدہ، یعنی رخسار پر وہ آنسو جاری ہوں، بواہ اللہ فی الجنت غرفا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک غرفہ، ایک مکان تعمیر کرے گا کہ جو اس مکان میں پھر وہ رہے گا۔ اسی طرح محمد بن مسلم کو زیارت امام حسین کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ مثلا امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم دو، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان مختلف بلاؤں سے، برائیوں سے، مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک نہایت افسوس کی بات ہے، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تغودو نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، جبکہ مالدار ہیں، ہمارے پاس حیثیت ہے، ہمارے پاس مقام ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس عزت ہے۔ ہم اگر جو سال بھر بھی قطرہ قطرہ جمع کرنا چاہیں تو ہم سال میں ایک دفعہ امام حسین کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنی جو دنیاوی ضروریات ہیں ان کا خیال تو رکھتے ہیں، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو موٹر سائیکل چاہیے، کسی کو بچے کی فیس چاہیے، کسی کو یونیورسٹی کی فیس چاہیے، کسی کو کتابوں کا خرچ چاہیے، کسی کو بجلی گیس پانی کا بل چاہیے، تو ان کے لیے وہ تغودو تو کر رہے ہیں، لیکن امام حسین کی زیارت کے لیے ہم اس طرح سے تغودو نہیں کرتے ہیں، اور یہ ایک نہایت ہی مذموم عمل ہے جس وجہ سے ہم اپنی زندگی میں فلاکت میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ ہم حرکت کریں گے تو برکت ہوگی نا۔ پھر یہاں پہ مومنین کی طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ ہمیں بلاوا نہیں آیا۔ عزیزان محترم، بلاوا اس کو آتا ہے جس کے وجود میں تڑپ ہوتی ہے، جس کے وجود میں ایک جذبہ زیارت موجود ہوتا ہے، جو حرکت کرتا ہے، جو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو پلان کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے برکت ہوتی ہے، اس کے لیے بلاوا آتا ہے، اور جو اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے اس کے لیے بلاوا بھی نہیں آتا ہے۔ ہم خام خواہ بلاوے پر اس کو ڈال کر جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، درواقع ہماری اپنی مشکل ہے، ہم خود مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں لوگ آج کل معاشرے میں رزق کی تنگی میں مشکلات میں مبتلا ہیں، انواع و اقسام کی مشکلات میں مبتلا ہیں، اور انہی مشکلات کے لیے پھر وہ دعاؤں کا تقاضا کرتے ہیں یا تعویذ دھاگا کرنے والوں کے پیچھے جاتے ہیں، جبکہ ہم حضرات اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے غافل ہیں۔ محمد بن مسلم دیکھیں عزیزان محترم، ایک نہایت ہی گراں قدر صحابی ہے حضرات اہل بیت علیہ السلام کا، لیکن محمد بن مسلم جب بیمار ہوتا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام اس کی شفا کا انتظام کرتے ہیں۔ مرحوم کشی نے اسی کتاب اختیار و معرفت الرجال میں صفحہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 168 ہے، اس میں اس واقعے کو تحریر کیا ہے۔ یعنی در واقع محمد بن مسلم کے تمام جو واقعات ہیں انہیں کشی نے جہاں ایک ایک صحابی کو بیان کیا ہے، وہاں محمد بن مسلم ثقفی کو بھی بیان کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن مسلم کوفہ سے مدینہ جاتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کے لیے، امام محمد باقر سے فیضیاب ہونے کے لیے، کہ راستے میں محمد بن مسلم بیمار ہو جاتے ہیں، شدید بیمار ہو جاتے ہیں، مدینہ پہنچ کے اس قدر بیمار ہیں کہ اب ان میں چلنے پھرنے کی توان باقی نہیں رہی ہے۔ محمد بن مسلم کے بیمار ہونے کی خبر امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور امام اپنے خادم کے ذریعے سے ایک جام بھیجتے ہیں محمد بن مسلم کے لیے، یعنی ایک تشت ہے، اس کے اوپر ایک جام رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک کپڑا دیا ہوا ہے، اور خادم کو کہا ہے کہ جاؤ یہ محمد بن مسلم کو پلا کر لاؤ۔ عزیزان محترم، کپڑا بھی دیا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے خوراکی جو کھانے پینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں ڈھانپ کر رکھے تاکہ وہ بے برکتی ان کے اوپر سے جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ ہم بطور معمول کھانے پینے والی چیزوں کو ڈھانپتے نہیں ہیں، لہٰذا ان سے برکت چلی جاتی ہے اور مختلف قسم کی آفات و بلیات انسان کا مقدر بنتی ہیں۔ لہٰذا محمد بن مسلم سوال کرتا ہے خادم سے کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے کہ یہ شربت ہے جو امام محمد باقر نے مجھے دیا ہے تاکہ میں تمہیں پلاؤں، اور امام نے کہا ہے کہ جب تک تم محمد بن مسلم کو یہ شربت نہیں پلاتے تم نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے، تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس شربت کو محمد بن مسلم کو پلانا ہے، اور جب محمد بن مسلم پی لے شربت تو محمد بن مسلم سے کہنا کہ آؤ تمہیں امام محمد باقر بلا رہے ہیں۔ محمد بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اطاعت کی اور اس شربت کو پیا، جیسے ہی وہ شربت میرے حلق میں اترا، ایک تو پہلی بات کہ وہ شربت مشک سے زیادہ معطر اور خوشبو سے معطر تھا، دوسرا یہ کہ نہایت ہی خوشگوار اور نہایت ہی خوش ذائقہ اور خوش طعم تھا وہ شربت۔
جیسے ہی وہ میرے حلق سے میرے وجود میں اترا گویا کہ درد کا خاتمہ کرتا جا رہا ہے جہاں جہاں سے وہ شربت گزر رہا ہے، اور میں تعجب کرتا ہوں کہ میں جو چلنے پھرنے کی توان نہیں رکھتا، جسمانی اعتبار سے نہایت نحیف اور نہایت کمزور ہو چکا ہوں، اس شربت کی بدولت اب میرے وجود میں جان آ چکی ہے۔ اور تعجب اس بات پر ہے کہ امام محمد باقر نے کہا کہ جیسے ہی شربت پیو ہمارے پاس آ جاؤ، بس اس کا مطلب ہے کہ امام محمد باقر کو اس شربت کی تاثیر کا معلوم تھا۔ لہٰذا محمد بن مسلم اٹھتا ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے، دروازے پر اذن دخول طلب کرتا ہے، امام اجازت دیتے ہیں۔ محمد بن مسلم زار و قطار رو رہا ہے، آنکھوں سے شدید آنسو جاری ہیں، اور محمد بن مسلم اندر جاتے ہی امام محمد باقر کے پیروں میں گر جاتا ہے، کبھی پیروں کا بوسہ لے رہا ہے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے، امام کو چوم رہا ہے، رو رہا ہے۔ امام اس سے پوچھتے ہیں کہ اے محمد بن مسلم ثقفی، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ مولا میں اپنی غربت پر رو رہا ہوں، میں کوفہ سے آیا ہوں مدینے میں آپ کی زیارت کے لیے، اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، اور مولا آ کر میں بیمار ہو چکا ہوں، میں اپنی غربت پر رو رہا ہوں مولا۔ بالاخرہ اتنی دور آنے کے لیے مالی وسائل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور بالاخرہ انسان کے لیے مختلف مشکلات درپیش آتی ہیں، میں ان مسائل کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میری غربت کے مسائل ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد بن مسلم پریشان نہ ہو، اللہ اسی طرح سے ہمارے پیروکاروں کا امتحان لیتا ہے اور ان پر پریشانیاں نازل کرتا ہے۔ محمد بن مسلم تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم ابا عبداللہ علیہ السلام کی غربت کو یاد کر کے کیوں نہیں اس سے تسکین حاصل کرتے اور اسے اپنے لیے جو ہے وہ ڈھارس قرار کیوں نہیں دیتے ہو؟ امام حسین کی اقتداء کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کی قبر بھی تو عالم غربت میں ہے، ہمارا جو شہر ہے وہ شہر مدینہ ہے، جبکہ حسین ابن علی کربلا میں آباد ہیں، کربلا ہم سے دور ہے۔ امام حسین کی غربت سے کیوں تم جو ہے وہ اس کے لیے اس سے درس کیوں نہیں لیتے ہو؟ لہٰذا محمد بن مسلم کہتا ہے کہ مولا میں کوفہ سے آیا ہوں مدینے کے لیے، فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد بن مسلم جان لو کہ حقیقی مؤمن افراد جو ہیں وہ اسی طرح سے غریب ہوتے ہیں، اسی طرح سے تنہا ہوتے ہیں، تاکہ دنیا انہیں فریب نہ دے، دنیا انہیں دھوکہ نہ دے، وہ دنیا کے ہم و غم سے آزاد ہو کر غربت میں جو ہے وہ زندگی بسر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اسی ظاہری غربت سے اپنی باطنی غربت کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کریں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، اللہ تمہاری نیت اور تمہارے ارادے کو جانتا ہے، اور اسی نیت اور اسی ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا عطا کرے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، محمد بن مسلم ایک نہایت جلیل القدر صحابی ہے، اصحاب اجماع سے، اور افقہ الاولین اصحاب میں سے ہیں، اور ان کا وہ احسان ہے کہ انہوں نے 64,000 احادیث امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہمارے لیے نقل کی ہیں، جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ تو محمد بن مسلم سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، محمد بن مسلم کا احترام ہونا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ محمد بن مسلم کا انتقال عزیزان محترم 70 سال کی عمر میں غالباً انتقال ہوا 150 ہجری قمری کو۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال محمد بن مسلم کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے، محمد بن مسلم سے ان تمام احادیث کو اور ان تمام جو نیک مطالب ان سے نقل ہوئے ہیں اہل بیت کی مدح میں، اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کے معارف میں، خداوند متعال ان معارف کو محمد بن مسلم سے قبول کرے۔ اگر محمد بن مسلم کی جو مذمت پر مشتمل کوئی روایت اگر آئی بھی ہے عزیزان محترم، تو وہ درواقع تقیہ پر حمل کی جاتی ہیں، یا راوی ضعیف ہے، یا روایات تقیہ پر حمل کی جاتی ہیں، چونکہ محمد بن مسلم نہایت جلیل القدر صحابی ہیں، اور مذمت پر مشتمل بعض ایسے اصحاب کی احادیث درواقع ان کی حفاظت کی خاطر ہوتی ہے، جیسے ہم زرارہ بن اعین کے حالات زندگی میں بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر صاحب الزمان منجی عالم بشریت مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔